السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی دیدی کی ہمیشہ کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کے کھانے کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا اور اپنی زبانوں کو میٹھا کر لیا ہوگا۔ آپ سے کہانی کی طرف پڑھنے سے پہلے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں۔ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں، کیونکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب کے لیا جائے گا، اور روزے محشر بھی اس نماز کے بارے میں اسپیشل پوچھا جائے گا۔ اور نماز ہی انسان کی کامیابی ہے، نماز کے بغیر کامیابی ادھوری ہے۔ نماز کے بغیر کامیابی کا کوئی گمان نہیں، کوئی وہم نہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان نے اسے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہے، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیکن نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس پر چھوٹ نہیں۔ اور دوسری طرف آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں۔ قرآن پاک کو سمجھ کر حرف بہ حرف جان کر پڑھا کریں، قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھا کریں، قرآن پاک لفظ بہ لفظ ترجمہ کر کے پڑھا کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ اپنے بندے سے فرمانا کیا چاہ رہا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر جان کر پڑھا کریں کہ آپ کو سمجھ آ سکے قرآن کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف آپ لوگ روزانہ درود شریف کو بھی کثرت سے اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں، یعنی 10,000 تو لازمی، 10,000 تک درود ابراہیمی روزانہ پڑھا کریں۔ دیکھیے گا بچوں، آپ کی زندگی میں کتنی مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کامیابیاں آپ کو کیسے ملتی ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو منافقت بھی ختم کرنی ہوگی۔ مطلب جیسا آپ کا ظاہر ہے ویسے آپ کو باطن رکھنا ہوگا پاک صاف۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات میں ہم ایک غریب تندور والے کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ نان لگاتا تھا، لیکن اب اس کے گھر میں سونا نکل آیا۔ یہ بہت حیران تھا کہ یہ سونا کہاں سے آ گیا۔ دراصل اس تندور والے کے گھر کے نیچے، اس کے کمرے کے نیچے ایک بہت بڑی سرنگ تھی جو کہ اس کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ وہ اچانک سرنگ دریافت ہوئی، یعنی وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے جیسے ہی اٹھنے لگا تو اس کو محسوس ہوا کہ نیچے کوئی زمین نہیں ہے، وہ کوئی خلا سی چیز ہے جس کے اوپر گتا رکھا ہوا ہے۔ وہ پھٹے کو ہٹاتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے کہ بہت بڑی سرنگ ہے۔ وہ سرنگ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جاتے وہ سرنگ کے اندر دیکھتا ہے کہ وہاں پہ بہت خزانہ پڑا ہوا ہے۔ وہ خزانہ لے کر باہر آتا ہے اور بہت حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بہت امیر ہو گئے ہیں۔ اب وہ اپنے دوستوں کو جیلس کریں گے۔ اس بات پر غریب تندور والا ان کو پنشمنٹ کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اوپر کر لو، ایسی بات دوبارہ نہیں کرنا، سب انسان برابر ہوتے ہیں، کیوں اپنے دوستوں کو جلانے کی باتیں کر رہے ہو، ان کے پاس نہیں ہے، وہ غریب ہیں، اس لیے تم ان کو جلاؤ گے کہ تمہیں اللہ نے نواز دیا اور انہیں نہیں نوازا۔ اگلا اللہ چاہے تو انہیں بھی نواز سکتا ہے۔ بس یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔